ساتھ رکھنا جائز ہے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ساتھوں کو توڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر نہیں ٹیلی ویژن گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، نہیں ٹیلی ویژن گھر میں رکھنا اگر خود یہ پوچھنے والی بات نہیں ہے، ایمان خود پتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو جائز کرنا چاہتا ہے تو بازار کو بھی حد تک جس کے اوپر نہ خواتین ہو نہ کوئی بات ہو، اور کوئی ایسی بات جو آج کل مشکل سے کوئی موقع آئے گا اسے کھولا جائے سوائے اس کے کہ کر کے میں دیکھ رہے ہیں باقی، اور کوئی آج کل تو مشکل سے کوئی شخص ہے کہ جو ٹیلی ویژن سے فائدہ اٹھا سکے، اس کو جتنا جائز بھی ہے وہ بھی ہلکا تنگ کر دیا ہے کہ ہر جائے کوئی نہ کوئی خاتون لپسٹک لگائے ہوئے وہ اپنے بھائیوں کو مخاطب ہو جاتا ہے۔ ورنہ جہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ یہ تصویر تو اس میں نہیں آتا، ابھی تک میں یہی پہنچا ہوں، اگر اس سے ایمان اور اسلام کام لیا جائے تو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور میں اگر کسی موحد عالم دین نے توحید کی دعوت اٹھائی ہے اور رد شرک کیا ہے اور اللہ کا دین بگاڑنے والے طاغوتوں کی نشاندہی کی ہے تو وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ فہم و فراست دیا تھا، بہت ہی زیادہ جرأت دی اور مجاہدانہ انداز کے ساتھ یہ میدان میں آئے۔ یہ آرمی افسر بھی تھے، میڈیکل کورس کے اندر کیپٹن ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور بہت ہی زبردست قسم کے ڈاکٹر بھی تھے، چائلڈ اسپیشلسٹ، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ان کی تعریف کی ہے کہ اپنی فیلڈ میں یہ فیصلہ کن رائے رکھتے تھے۔ تو دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح فہم و فراست عطا فرمائی، اور موجودہ جتنے فرقے پائے جاتے ہیں ان کے سب جو ان کے عقائد کی خرابیاں تھیں ڈاکٹر صاحب نے ان کی نشاندہی کی، اور بہت بڑی ان کی علمی ایک خدمت ہے دین اسلام کے لیے۔ بلکہ اصلی دین اسلام کے اوپر جو گرد و غبار ان مولویوں نے، ان کے اکابرین نے اور ان مسلک پرستوں نے، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں اور پھر صوفیہ نے جو اپنے مزاج کے مطابق اس میں پیوند کاری کی تھی اور اس میں مکس کر دیا تھا، گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی، حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا تھا، اس کو بالکل علیحدہ کر دیا قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں۔ یہ بہت بڑی ان کی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور پوری زندگی اللہ کی وحدانیت کی خاطر وہ لڑتے رہے اور شرک کے ہر دروازے کو قرآن و حدیث کے ذریعے، دلائل کے ذریعے بند کر دیا اس اللہ کے بندے نے، اور اس معاملے میں کسی کی دھونس برداشت نہیں کی، کسی کی ڈراوے اور کسی کے روب میں وہ نہیں آئے، نہ کسی لالچ کے اندر آئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے اس دور کے اندر، اور صحیح معنوں میں اگر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے امت مسلمہ کے اندر تو اسی انداز سے آ سکتی ہے کہ ان کو توحید کی دعوت دی جائے۔ ان کے عقائد کی خرابیاں ہیں اور ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، اس کی نشاندہی کی جائے، اس سے بچنے کا معاملہ۔ کہ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں یا روزے نہیں رکھتے ہیں، اب یہ مسئلہ ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، تبلیغی اور جہادی ان کے نام پڑ گئے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے اندر بربادی ہے۔ تو جب یہ ایمان عقیدے کی بربادی کے اندر مبتلا ہے تو ظاہر بات ہے دوسرے مسائل یہ کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں جو اس دور میں یہ جو جدید دور ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور پھر خاص کر سوشل میڈیا کا دور ہے، ماحول ہے، اس کے اندر یہ ٹی وی کا استعمال یا خاص کر ویڈیو کا استعمال، اس کے بارے میں علماء کے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور یہ تصویر کے زمرے میں آتا ہے، چونکہ تصویر کی بہت زیادہ حرمت بیان ہوئی ہے تو یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اور فیصلہ یہ ہے اس بارے میں کہ یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، تصویر کے حکم میں نہیں آتا ہے، اور ایمان اور اسلام کے لیے اگر اس سے کام لیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب کی کتنی تقریریں میں نے سنی، اس میں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہر طریقے سے ہر طریقہ اختیار کیا جائے، جائز طریقہ جو دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، خاص کر ایمان عقیدے کے اندر جو غدر آ چکا ہے، اس کے خلاف جہاد کیا جائے اور بہت بڑا جہاد کیا جائے۔
تو ہر طریقہ اختیار کیا جائے، جتنے بھی جدید سے جدید طریقے ہیں وہ تبلیغ کے لیے استعمال کیے جائیں، اور آگے جا کے اللہ کے دین کے لیے جب اللہ کے دشمنوں سے جنگ ہو تو جدید سے جدید اور مہلک سے مہلک ترین ہتھیار بھی استعمال کیے جائیں اللہ کے دشمنوں کے خلاف، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں کے اندر جو دشمن ہے اللہ کے اور انسانوں کے دشمن، انسانیت کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن۔ تو اس انداز سے یہ توحید کی دعوت سامنے آئی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کو میں نے آج سے 38 سال پہلے جب میں پاکستانی فوج میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا، یہ دعوت میرے تک پہنچی، میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی اور پوری طرح مجھے محسوس ہو گیا کہ یہی وہ تریاق ہے جس کے ذریعے جو امت مسلمان دوبارہ اٹھ سکتی ہے، ورنہ یہ ذلت اور خواری اور غلامی کے اندر یہ جکڑے چلے جا رہے ہیں، اور اب 75 سال بعد یہ بات پتہ چلی کہ آزاد وہی کوئی نہیں، ہم غلام کے غلام ہیں، اب دوبارہ حقیقی آزادی کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ یوٹیوب کا چینل بھی شروع کیا ہے، اور واٹس ایپ کے اوپر بھی، ٹویٹر کے اوپر بھی، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ہر جگہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی اس دعوت کو جو 1986 میں ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے، اسی کو لے کے میں آگے بڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اور کتنے ساتھی بنے ہیں، اور ماشاءاللہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس دعوت کے اوپر قائم ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھسل جاتے ہیں، اس پر قائم نہیں رہتے، چونکہ مشکل معاملہ ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ انبیاء والی دعوت اٹھانا اور اسی انداز سے اٹھانا۔ اب چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، اب امتیوں کا یہ کام ہے کہ اس دعوت کو اٹھائیں گے اور اس کی خاطر قربانیاں دیں گے، اللہ کی مدد پھر انشاءاللہ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو کامیاب کرے گا، دین اسلام کا بول بالا ہوگا اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا۔ تو یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو ویڈیو کا استعمال ہے کیا یہ تصویر کے زمرے میں آتا ہے؟ تو ہرگز نہیں آتا، بالکل ڈاکٹر صاحب کا بالکل کلیئر کٹ اس میں فتویٰ ہے۔ باقی جن کے ذہن تنگ ہیں اور وہ ماڈرن علوم کو نہیں سمجھتے ہیں اور گھبراتے بھی ہیں، میڈیا کے سامنے آتے ہوئے، عوام کے سامنے آتے ہوئے گھبراتے ہیں کہیں کوئی کیس نہ بن جائے، تو اس طرح وہ اس کے خلاف گئے ہیں۔ خاص کر جماعت میں آنے کے بعد بھی وہ ڈاکٹر صاحب کے اس فہم و فراست کو نہیں سمجھ سکیں، بلکہ مخالفت کرتے رہے، اور اب تو ان کے عقائد کے اندر بھی خرابیاں آ چکی ہیں، جس طرح محمد حنیف ہیں اس کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے، اور یہ ایک یعقوب علی ہیں وہ بھی اس ویڈیو کے استعمال کے بہت زیادہ خلاف تھے، تب ان کے موقف کے اندر بھی حدیث کے معاملے میں کمزوری آ گئی ہے، اور وہ کتنی حدیثوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو اصل میں جب فہم و فراست نہ ہو تو پھر یہی اس کا فرینڈ ہوتا ہے۔ باقی جتنے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی اور مخلص ساتھی ہیں وہ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور اس میں معاون ثابت ہو رہے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے بہت زیادہ دین کی دعوت پھیل رہی ہے۔ کافی فون آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فون کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا ہم نے یوٹیوب کے اوپر بیان سنا ہے، یا کسی اور جگہ ہم نے یہ ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر ہم نے یہ، یا لنکڈن کے اندر بھی کوئی اپلوڈ ہوتی ہیں چیزیں، تو وہاں سے بھی یعنی فون آتے ہیں۔ کتنے ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے کو درست کیا ہے؟ تو اگر اس کی وجہ سے کوئی ایک جان بھی اگر جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہمیشہ کی آگ سے بچ جائے، تو بتاؤ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنا دے مالک، اور مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگے لائے، اور جن کے دلوں میں اللہ کی عزت ہو، اللہ کا وقار ہو، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر میری محبت پیدا کر دے اور میرے دل میں ان کی محبت پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔